السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم سورہ نصر کی مختصر تفسیر اور ترجمہ جانیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کرے اور اس سے استغفار کیا کرے، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال تک مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین اسلام کی سربلندی اور عظمت کے لیے وہ بے مثال قربانیاں پیش کی ہے، جن کی مثال پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ ان قربانیوں کا مقصود کسی ملک پر قبضہ یا اقتدار نہ تھا، بلکہ وہ اپنے جان و مال سے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے جد و جہاد اور کوشش کرنا تھا۔ لیکن ایک فطری بات ہے کہ شدید ترین مشکلات اٹھانے کے بعد اگر اس کے بہتر نتیجے کی کوئی خوشخبری سنائے جائے تو انسان کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں شدید ترین حالات کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی طرف سے فتح اور کامیابی آ جائے تو اور آپ دیکھیں کہ لوگ اسلام میں گرہ کے گرہ، جماعتیں کی جماعتیں داخل ہو رہی ہے، تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی حمد و ثنا کیجیے اور دعائے استغفار کا سہارا لیجیے، کیونکہ اللہ اپنے بندو بہت مہربان ہے۔ اللہ اپنے بندو پر بہت مہربان ہے۔ سورہ نصر جو کہ سب سے آخری سورات ہے، اس کے بعد ایک دو آیاتیں تو نازل ہوئی مگر کوئی سورہ نازل نہیں ہوئی۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، اور مدینی دور میں بالکل آخر میں جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ نصر ہے۔ سورہ نصر نازل ہونے کے 80 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب اعلیٰ سے جا ملا۔ بہت سی روایت وہ بھی ہے جن میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس صورت کے ذریعہ بتا دیا گیا کہ آپ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ چنانچہ سورہ نصر کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے اطلاع دی ہے کہ آپ بہت جلد اپنے امت میں ایک علامت دیکھیں گے، جب وہ علامت نظر آ جائے تو کثرت سے استغفار کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ نشانی دیکھ لی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ نصر کی تلاوت فرمائی، یعنی آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ساری دنیا مسلمانوں کو غلبہ اور اقتدار عطا کر دیا جائے گا، اور لوگ بڑی تعداد میں دین اسلام قبول کر لیں گے، اور اس طرح آپ کو وہ مشن اور مقصود پورا ہو جائے گا جس کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیجا تھا۔ یوں تو ایمان والوں نے ایمان لا ہی رہے تھے، لیکن ہر جگہ پھیلی ہوئی
ایک بہت بڑی تعداد تھی جو کافروں کا ظلم و ستم کی وجہ سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے ہی کہ مکہ فتح ہوا اور کفر کی کمر توڑ کر راکھ دی گئی، تو پھر تمام وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام کی عظمت بیٹھ چکی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اطاعت و محبت سے وابستہ ہونے چلے گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے سورہ نصر کی تلاوت کی۔ نزول کا زمانہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل سورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ حوالہ مسلم، نسائی، طبرانی، ابن ابی شیبہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ سورت حجت الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں مقام مینا نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد روایت میں ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو فخر موجودات سید کائنات جناب والا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں مجھے میری موت کی خبر دی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اس سورہ میں مجھے میری موت کی خبر دی گئی۔ وہی کچھ بعد ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تمہارے رونے پر ہنسنے کا کیا سبب تھا؟ کہنے لگی حضور انوار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے اپنی موت کی خبر سنائی تو میں رونے لگی، پھر فوراً مجھے خوشخبری سنائی تو میں نے ہنس پڑی۔ وہ یہ فرمایا کہ میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تم مجھ سے جا ملو گے، میں خوشی میں ہنسنے لگی۔ الحدیث۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ الفتح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے، اس پر اتفاق ہے۔ عرب کے قبائل اسلام قبول کرنے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ اپنی قوم پر غالب آ گیا تو بلا شبہ وہ نبی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مکہ فتح فرما دیا تو وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد 2 سال نہیں گزرے تھے کہ سارا عرب مسلمان ہو گیا، اور تمام قبائل میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اسلام کا اقرار نہ کرتا ہو۔ الحمدللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں عمرہ بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا جب مکہ فتح ہوا تو ہر قوم نے چاہا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر پہلے اسلام قبول کر لے، اور تمام قبائل اپنے مسلمان ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسے اور اس کی قوم کو چھوڑ دو، اسے اور اس کی قوم کو چھوڑ دو، اگر ان پر غالب آ گیا تو بلا شبہ وہ نبی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیوخ بدر کی موجودگی میں مجھے بلایا اور حاضرین سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے فرمان اذا جاء نصر اللہ والفتح کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ اس میں ہمیں حکم ہوا ہے کہ جب ہمیں فتح اور نصر حاصل ہو تو اللہ کی حمد اور استغفار کرے، اور بعض خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس سے پوچھا تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا
نہیں۔ فرمایا تو تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اطلاع دی ہے۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کے نصر اور فتح آ گئی، یہ فتح نصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی علامت ہے، آپ لہٰذا اب آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے استغفار کیجیے، یقیناً وہ آب ہے، وہ تو آب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس صورت کے متعلق مجھے بھی یہی معلوم۔ حفیظ ابن قصیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شیوخ بدر نے جو تفسیر کی ہے وہ بھی بہت خوبصورت مفہوم ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد 8 رکعت ادا فرمائی۔ اس سے امیر لشکر کے لیے مستحب ہے کہ کوئی شہر فتح کرنے کے بعد اس میں داخل ہو تو 8 رکعت نوافل پڑھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن فتح کیا تو ایسے ہی کیا تھا۔ البتہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مفہوم سمجھا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی موت کی اطلاع دی گئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے، یعنی آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے، آپ کو ہمارے پاس آنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھا اور اس لیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح و تحمید اور استغفار کثرت سے کرنے لگے۔ اس سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بھی زیادہ آخرت کی تیاری شروع کر دی اور زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحمید اور استغفار کرنے لگے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں یہ نہ پڑھا ہو سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، صحیح بخاری، جس کا ترجمہ یہ ہے تو ہر عیب سے پاک ہے اے ہمارے پروردگار، ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ بخاری کی اس سے بعد والی روایت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، جس کا ترجمہ یہ ہے اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا قرآن پر عمل کرتے ہوئے پڑھتے تھے۔ میں آخری ایک حدیث پیش کر کے میرے موضوع کو ختم کرتا ہوں، جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں شور و غل زیادہ کر بیٹھے، پھر اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو اس مجلس میں اس سے جو کچھ ہوا وہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہے سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تو پاک ہے اور تیرے حمد کے ساتھ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔